وقال مجاهد القصاص العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. الحمدللہ آج اس ادارے اور مدرسے کا آخری درس ہے. اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو یہ شرف بخشا ہے کہ تمام مدارس کی جب ابتدا ہوتی ہے تو وہ بھی بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے، اور جب سال ختم ہوتا ہے اور اسباق مکمل ہوتے ہیں تو وہ اس کی تکمیل بھی بخاری شریف کی آخری حدیث پر ہوتی ہے. تو ابتدا بھی بخاری شریف سے اور انتہا بھی بخاری شریف پر ہوتی ہے. اللہ نے یہ اعزاز حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یوں ہی نہیں دے دیا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی صفات ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جو للہیت اور خوف خدا اور خشیت اور آپ کے اندر جو ورع و تقوی کی دولت اللہ نے رکھی تھی وہ اپنی مثال ہے. اس للہیت اور ورع اور تقوی کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کتاب لکھی ہے تقریباً 7,200 سے زائد اس میں حدیثیں ہیں. ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چھانبین تو کی، تحقیق تو کی کہ صحیح حدیث لکھنی ہے. تحقیق کرنے کے بعد جب کسی حدیث کے بارے میں یقین ہو گیا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، تمام راوی اس کے ثقہ اور معتمد ہیں، تو پھر ایک ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استخارہ کیا. وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور استخارے کی دعا پڑھی. استخارے کے بعد جب دل بالکل مطمئن ہو گیا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے بعد آپ نے اس حدیث کو اس کتاب میں لکھی. اتنی محنت کی، ہر حدیث پر آپ نے استخارہ کیا، آخر اس کی برکات تو کچھ آئیں گے نا. اس لیے اللہ نے آپ کو یہ اعزاز دیا. اور پھر حضرت محمد ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان حضور کے قدم پر قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں. جہاں حضور کا قدم پڑتا تھا پیچھے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پر قدم پڑتا تھا. یہ خواب دیکھا تو صبح جب معبرین سے اس کی تعبیر پوچھی، اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مکمل متبع سنت ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، اور سنت کی اتباع سے تعبیر چمک جاتا ہے. اللہ نے چمکایا، اور آج ان کی کتاب کے بغیر کوئی مدرسہ شروع نہیں ہوتا، کسی مدرسے کا اختتام نہیں ہوتا. اور پھر یہ کتاب ایسی اللہ نے ان سے لکھوائی کہ کوئی عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ بخاری شریف نہ پڑھے. بخاری شریف کا ہمارے یہاں لازمی درس نظامی کا حصہ ہے. تو اللہ نے بڑا مقام دیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو. اور پھر سب سے سچی اور بہترین کتاب تو کتاب اللہ ہے. کتاب اللہ کے بعد قرآن کریم کے بعد تمام کتابوں میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب قرار دی گئی. یہ اعزاز ملا. ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ فربری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ یہ علامہ فربری رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے. راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی
ان کے شاگرد ہیں علامہ فربری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ فربری سے پوچھا اين تريد، کہاں جا رہے ہو؟ تو علامہ فربری نے جواب دیا کہ میں محمد ابن اسماعیل البخاری کی خدمت میں جا رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ فربری سے فرمایا اقرأ منی السلام، تم امام بخاری کو میری طرف سے سلام کہنا. اعزاز دیا ان کی محنت للہیت و طہارت کی بنیاد پر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا. ایک اور بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پر کھڑے ہوئے کسی کا انتظار کر رہے ہیں. تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضور کس کا انتظار ہے؟ فرمایا کہ محمد ابن اسماعیل بخاری کا انتظار ہے. اس خواب دیکھنے والے کے خواب کے چند ہی دنوں کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. گویا امام بخاری یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں اور عالم برزخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار کرتے ہیں. اتنے بڑے اعزازات امام بخاری کو اللہ نے عطا فرمایا. ہمارے استاد جن سے میں نے یہ بخاری شریف پڑھی ہے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث تھے. ان کے انتقال کے بعد ان کے ایک مرید تھے جو صاحب کشف تھے، حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ تشریف لے گئے. مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ تشریف لے گئے. تو چونکہ وہ صاحب کشف تھے تو ان کو یہ کشف ہوا کہ مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر کے اندر نہیں ہے، قبر خالی ہے. واپس چلے گئے. چند دن کے بعد دوبارہ آئے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر. تو حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب قبر کے اندر تشریف فرما تھے. سلام دعا ہوئی، مکالمہ ہوا. تو ان مرید نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں پچھلی مرتبہ آیا تھا لیکن آپ قبر میں تشریف نہیں رکھتے تھے، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ وہ کون سا دن تھا، کب آئے تھے تم؟ تو یاد کر کے کہا کہ وہ جمعرات کا دن تھا. کہہ لیں گے ہاں جمعرات کو آپ آئے تھے، میں نہیں ہوں گا، کیونکہ عالم برزخ کے اندر یہ معمول ہے کہ وہ تمام مدارس کے شیوخ الحدیث جو بخاری شریف پڑھاتے ہیں مرنے کے بعد عالم برزخ کے اندر ہر جمعرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محفل ہوتی ہے. یہ تمام شیوخ الحدیث حضور کی محفل میں جاتے ہیں. میں گیا ہوا تھا بھائی. تو خود امام بخاری کا کتنا بڑا مقام ہے، پھر امام بخاری کی اس کتاب کو پڑھانے والے شیوخ الحدیث کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. تو بہرحال یہ کتاب ہے جس کے اوپر آج ہمارے اس مدرسے کی آخری درس ہے اور اسی پر اس کا اختتام ہوگا. یہ آخری باب قول اللہ تعالی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. یہ کتاب التوحید کا آخری باب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری شریف لکھی ہے تو سب سے پہلے کتاب الایمان لے کر آئے اور سب سے آخر میں کتاب التوحید لے کر آئے. توحید بھی ایمان ہی ہے، اللہ کو ایک ماننا ایمان کا حصہ ہے. تو گویا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی ابتدا بھی کتاب الایمان سے کی ہے اور کتاب کا اختتام بھی کتاب الایمان پر کیا ہے، تاکہ ابتدا اور انتہا دونوں ایمان پر ہو جائے. پھر مجھے اور آپ سب حضرات کو، پوری امت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید پر اپنی کتاب ختم کر کے یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ تم بھی اپنی زندگی کا اختتام ایمان پر کرنا. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
مسلمان ہو کر مرنا، ایمان کی حالت میں مرنا، جیسے میں نے اپنی کتاب کو ایمان پر ختم کیا ہے، تمہارا خاتمہ بھی ایمان پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کتاب الایمان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا۔ وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقاضے رکھے ہیں وہ ہیں ایجابی، اور اس کتاب التوحید کے اندر جو تقاضے ہیں ایمان کے وہ ہیں سلبی۔ ایجابی کا مطلب ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ جیسے نماز پڑھنا ایمان کا حصہ ہے، روزہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے، وعدہ پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تمام چیزیں کتاب الایمان پر حضرت امام بخاری لے کر آئے ہیں، یہ کام کرنے ہیں، ایجابی تقاضے۔ اور یہ جو کتاب التوحید سب سے آخر میں لے کر آ رہے ہیں، اس کے اندر سلبی تقاضے ہیں کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ کیونکہ کتاب التوحید کے اندر اکثر ابواب وہ ہے جس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نہ کسی فرقہ ضالہ کی تردید کی ہے۔ فرقہ ضالہ جو معتزلہ اور خوارج ہیں، جہمیہ ہیں، یہ جو فرقہ ضالہ گزرے ہیں، ان کے کچھ عقیدے ہیں غلط سلط، اس کی تردید کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ہم سے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا۔ تو اس کتاب التوحید کے اندر سلبی تقاضے، کتاب الایمان جو شروع میں لے کر آئے اس میں ایجابی تقاضے امام بخاری نے بیان کیے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کتاب التوحید کا آخری باب، باب قول اللہ سبحانہ وتعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کو بنایا ہے۔ طالبات جو پڑھ رہی ہیں وہ سارا سال بخاری شریف پڑھتے ہوئے آ رہی ہیں، انہیں اس بات کا علم ہوگا کہ جب بھی کوئی باب شروع ہوتا ہے امام بخاری شریف کا، تو پڑھانے والے استاد اس باب کا مقصد بتاتے ہیں، کیونکہ امام بخاری نے جو بھی ابواب قائم کیے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر پڑھانے والا ضرور وہ مقصد امام بخاری بیان کرتا ہے اور بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ جو آخری باب ہے اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد معتزلہ کا ایک عقیدہ ہے، اس کا رد کرنا ہے۔ معتزلہ کا عقد یہ تھا، معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وزن اعمال نہیں ہوگا، قیامت کے دن اعمال کا وزن نہیں ہوگا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری باب باندھ کر ان کا رد کیا ہے کہ نہیں، تم غلط کہتے ہو، قیامت میں وزن اعمال ہوگا۔ تو وزن اعمال کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ اس کے اندر معتزلہ کا بھی رد ہو جائے گا اور وزن اعمال کا ثبوت بھی ہو جائے گا۔ یہ معتزلہ جو وزن اعمال کا انکار کرتے ہیں، اگر یہ وزن اعمال کا تذکرہ قرآن کریم میں آ جائے تو اس کی وہ تعویل کرتے ہیں، نہیں یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، اور عام طور سے وہ مطلب لیتے ہیں عدل و انصاف، کہ وزن ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل و انصاف ہوگا۔ اس طریقے سے قرآن کی آیات میں یہ تعویل کرتے ہیں، اور اگر حدیث میں کہیں وزن کا تذکرہ آ جائے تو حدیث کا تو انکار ہی کر دیتے ہیں کہ جی حدیث تو ضعیف ہے اور کمزور ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا رد کرنے کے لیے یہ آخری باب کو قائم کیا ہے۔ معتزلہ جو انکار کرتے ہیں نا، اس کی دو وجہ بیان کرتے ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ ایک وجہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعمال کا وزن کیوں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے کہ کس کے کتنے اعمال ہیں، کس کے کتنے اعمال ہیں، کون کیا کرتا رہا ہے۔ جب اللہ کو سب کچھ معلوم ہے تو پھر وزن کرنے کا کیا فائدہ؟ وزن تو وہ کرے جس کے علم میں نہ ہو، تاکہ پھر اس وزن کی بنیاد پر اس کے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ کیا جائے۔ جب اللہ کو سب کچھ معلوم ہے تو پھر وزن کرنے کا کیا فائدہ؟ ایک تو وہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب سن لیں، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تمام اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ وزن اعمال ہوگا۔ اب یہ جو انہوں نے ایک سوال کیا کہ جب اللہ کو سب کچھ معلوم ہے تو پھر وزن کا فائدہ کیا،
تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ دراصل وزن اعمال اس لیے ہوگا تاکہ کسی کے دل میں کوئی بری بات نہ آ جائے کہ فلاں شخص کو اتنا بڑا درجہ دے دیا، فلاں شخص کا درجہ اتنا گھٹا دیا، فلاں کو جنت میں بھیج دیا، فلاں کو جہنم میں بھیج دیا. کیوں؟ اگر اللہ پاک اپنے ہی علم کی بنیاد پر کسی کو جنت میں، کسی کو جہنم میں، اور کسی کو اونچا درجہ کسی کو نیچا درجہ دے دیتے تو لوگوں کے دلوں میں اس بات کا تاثر ہو سکتا تھا کہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے، کسی کو اونچا درجہ دے دیا، کسی کو نیچا درجہ دے دیا. اللہ نے سب کے سامنے وزن کا اہتمام فرمایا کہ تم خود دیکھ لو کہ جس کو اونچا درجہ دیا جا رہا ہے اس کے اعمال یہ ہیں، اور جس کو نیچا درجہ دیا جا رہا ہے اس کے اعمال یہ ہیں، جس کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے اس کے اعمال یہ ہیں، تاکہ کسی کے دل میں کوئی اشکال پیش نہ آئے. اس لیے وزن اعمال سب لوگوں کے سامنے کیا جائے. تو ایک تو ان کی انکار کی وجہ یہ تھی جس کا میں نے جواب بتا دیا. دوسری وجہ انکار کی ان کی یہ ہے کہ یہ اعمال آراز ہیں، نظر نہیں آتے، جوہر نہیں ہے، عرض ہیں، اور آراز جب نظر ہی نہیں آتے تو ان کا وزن کیسے ہوگا. لیکن یہ اعتراض اور یہ وجہ انکار اب تو پرانی بات ہو چکی، اس لیے کہ اب تو آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آراز کا وزن ہو رہا ہے. گرمی ہے، سردی ہے، آج کل سردی پڑ رہی ہے، روزانہ اطلاعات آتی ہیں. آج اتنی سینٹی گریڈ جو ہے وہ درجہ حرارت ہے. یہ سینٹی گریڈ کیا چیز ہے؟ یہ وزن ہی تو ہے. حالانکہ گرمی نہ نظر آتی ہے، سردی نہ نظر آتی ہے، لیکن اس کا وزن کیا جا رہا ہے. رفتار کا وزن کیا جاتا ہے. ہوائیں تیز چلتی ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ہوا اس رفتار سے چل رہی ہے، اس کا وزن کیا جاتا ہے. کھیلنے والا، کرکٹ کے اندر کھیلنے والا جب بولنگ کرتا ہے تو اس کی بال کی رفتار بتائی جاتی ہے. یہ وزن ہی تو ہے، حالانکہ رفتار تو عرض ہے. تو بہرحال آراز کا وزن نہیں ہو سکتا. یہ بات اب تو اس زمانے میں تو کھل کر سامنے آ گئی کہ ایسا نہیں ہے، آراز کا وزن بھی ہوتا ہے. بخار ہے جی، فلاں کو 102 بخار آ رہا ہے، 103 بخار آ رہا ہے. 103 102 کیا؟ یہ وزن ہی تو ہے بخار کا. حالانکہ بخار نظر نہیں آتا، آراز میں سے، لیکن اس کا وزن ہو رہا ہے. تو قیامت کے دن اگر ہمارے اعمال کا وزن ہو جائے تو اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے، بالکل ممکن ہے. تو معتزلہ کے دو وجہ انکار تھی، وہ میں نے عرض کر دیے. اور ہمارے اجماعی عقیدہ ہے اس بات کا کہ قیامت میں وزن اعمال ہوگا. وزن اعمال کے لیے ہمارے پاس دلائل، سب سے پہلے تو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے شروع میں ہی آیت کریمہ لکھ دی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم قائم کریں گے انصاف کے ترازوؤں کو، لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم قائم کریں گے انصاف کے موازین کو، انصاف کے ترازوؤں کو ہم قائم کریں گے. تو قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وزن ہوگا. پھر ایک اور آیت کریم آپ نے پڑھی ہے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے وزن ثقیل ہوں گے، وہ زیادہ وزنی ہوں گے، جن کے اعمال میں وزن ہوگا وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ وزن اعمال ہوگا. اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن وزن کا ہونا پر حق ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس دن وزن کا ہونا پر حق ہے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. وہ تین تو آیت کریمہ میں نے پیش کر دی جس کے اندر وزن کا ثبوت ہو رہا ہے. اور حدیثوں کے اندر بھی آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وزن اعمال ہوگا اور ترازو رکھا جائے گا اور اس میں وزن ہوگا ایک ایک شخص کا، تو جو فرشتہ اس وزن کرنے پر مقرر ہوگا وہ جب کسی کا وزن کرے گا تو پھر وہ اعلان کرے گا باقاعدہ، پورے حشر کے میدان میں اس کی آواز گونجے گی اور وہ آواز لگائے گا اور کہے گا فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا اور فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا. تو کامیابی اور ناکامی کا اعلان ہوگا قیامت کے میدان میں. یہ وزن کے بعد ہوگا. ایک اور واقعہ لکھا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آقا تھا، اس کے دو غلام تھے.
وہ غلام اس آقا کے نافرمانیاں کرتے تھے، آقا ان کو مارتا تھا. وہ غلام نافرمانیاں کرتے تھے اور آقا اس کے جواب میں مارتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات گئی تو اس آقا نے پوچھا کہ حضور یہ کیا اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کس کی پکڑ ہوگی؟ غلاموں کی جو میری نافرمانی کرتے ہیں یا میری جو میں مارتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دونوں کا وزن ہوگا. غلاموں کی نافرمانی کا وزن بھی ہوگا، تمہاری پٹائی کا وزن بھی ہوگا. اگر ان کی نافرمانیاں زیادہ ہوں گی، تمہاری پٹائی کم ہوگی تو ان کو عذاب دیا جائے گا، اور اگر ان کی نافرمانی کم ہوگی، تمہاری پٹائی زیادہ ہوگی وزن کر کے، تو تم سے مواخذہ کیا جائے گا اور تمہارا حساب کتاب ہوگا. وہ آقا ڈر گیا، اس طرح دونوں غلاموں کو آزاد کر دیا. تو یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ وزن اعمال ہوگا، یقیناً ہوگا. وزن کس چیز کا ہوگا؟ اس کے اندر بھی تھوڑا سا 3 اقوال اس میں لکھے ہیں کہ کس چیز کا وزن ہوگا. ایک قول تو یہ ہے کہ وزن جو ہوگا وہ اعمال ناموں کا ہوگا. جس کاغذ کے اوپر اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، جس آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے دائیں بائیں فرشتے مقرر ہیں جو لکھ رہے ہیں، تو جو نیک اعمال جو جس کاغذوں پر اور جن اعمال ناموں میں لکھے جا رہے ہیں، وہ اعمال نامے ان کو ترازو میں رکھا جائے گا. تو ایک قول یہ ہے، اور ایک حدیث سے یہ بات ثابت بھی ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا واقعہ کہ قیامت کے میدان میں ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے اعمال کو تولا جائے گا، تو 99 دفتر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ 99 دفتر گناہوں والے پلڑے میں رکھے جائیں گے تو وہ پلڑا جھک جائے گا، اور جو نیکی کا پلڑا ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا کیونکہ وہ خالی ہے. اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ میرے تو 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے، لہذا میرے لیے تو بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ بھئی اس کی کوئی نیکی بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو فرشتے بولیں گے کہ ہاں ایک نیکی ہے. اللہ پاک فرمائیں گے لاؤ، وہ بھی سامنے لاؤ، جو نیکی کا پلڑا خالی پڑا ہوا ہے اس میں رکھو. تو ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں. ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، وہ لایا جائے گا اور وہ لا کر اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. اور وہ جیسے ہی ایک چھوٹا سا کاغذ اس کے نیکی کے پلڑے میں رکھیں گے، یہ نیکی کا پلڑا جھک جائے گا اور 99 دفتروں والا جو پلڑا ہے وہ اوپر ہو جائے گا، اور اس کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا. کیونکہ جس کا نیکی کا پلڑا جھکے گا وہ جنت میں جائے گا، جس کا گناہوں کا پلڑا جھکے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو اس کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا. تو وہ شخص بڑا حیران ہوگا اور وہ پوچھے گا یا اللہ پاک میں بھی دیکھوں کہ آخر وہ کون سی نیکی ہے میری کہ ایک کاغذ ہی نے سارے گناہوں کے اوپر وہ حاوی ہو گئی نیکی. آخر وہ ہے کیا؟ وہ کاغذ اس کو دکھایا جائے گا. اس کاغذ پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اخلاص کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل آپ کے اوپر ایمان ہو اور اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا جائے تو یہ 99 دفتروں پر بھی غالب آ جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو وزن ہوگا وہ اعمال ناموں کا ہوگا، کاغذوں کا ہوگا جس پر اعمال لکھے جائیں گے. ایک قول تو یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ وزن ہوگا خود انسانوں کا ہوگا. نیک آدمی کا وزن ہوگا، اس کو پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. گنہگار کو پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا کہ اس کا کتنا وزن ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی جو وزن کی مشینیں ہوتی ہیں، آدمی اس پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ وزن بتاتے ہیں تمہارا 80 کلو ہے، تمہارا 90 کلو ہے. تو وہاں پر بھی انسانوں کو ترازو پر رکھ دیا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کا وزن ہوگا. اور اس کا ثبوت بھی حدیثوں سے موجود ہے. ایک حدیث کے اندر
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ جو تم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ رہے ہو نا، عبداللہ ابن مسعود بڑے پتلے سے تھے، تم جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو پنڈلیاں پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ رہے ہو، یہ میزان عدل کے اندر بہت بھاری ہوں گی. جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو بہت ہی وزنی اور بھاری ہوں گی. معلوم ہوا افراد کا وزن ہوگا. اور قرآن میں بھی آتا ہے کافروں کے بارے میں، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کافروں کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، ان کافروں میں کوئی وزن نہیں ہوگا، پھس پھسے ہوں گے. تو اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ وزن جو ہوگا وہ افراد کا ہوگا، انسانوں کا ہوگا. دو قول ہو گئے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ پاک اعمال کو مجسم کریں گے اور اس کا ایک جسم بنائیں گے، پھر اس کا وزن ہوگا. نماز کا ایک جسم ہے، روزے کا ایک جسم ہے، زکوٰۃ کا ایک جسم ہے. تو جتنے اعمال ہیں ان کے اجسام ہیں، ان کو مجسم کیا جائے گا اور ان کے جسم کو پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا. یہ حدیث آپ سب کو معلوم ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب مرنے والا قبر کے اندر 3 سوال کے جواب دے دے گا تو ایک بہت ہی حسین اور جمیل خوبصورت شخص سفید کپڑوں میں اور انتہائی خوبصورت اور خوشبوؤں میں لت پت ایسا شخص اس کے پاس آ جائے گا اور وہ کہے گا کہ تم بالکل بے فکر رہو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا دل بہلاؤں گا. تو وہ مرنے والا اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو جو ایسے موقع پر میرے پاس آئے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. تو دیکھو اللہ نے نیک اعمال کو مجسم کر کے ایک شخص کی صورت بنا دی. یہی صورتیں وہاں پر قیامت کے دن وزن اعمال کے اندر تولے جائیں گے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ گئے تھے قبرستان، تو وہاں کسی مردے کو لے کر گئے تھے دفنانے کے لیے. دفنا کر جب فارغ ہوئے تو اچانک ایک قبر کے اندر سے ایک آواز آئی جیسے ہتھوڑا کسی کو مارا گیا ہو. لوگ گھبرا گئے. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آواز آئی جیسے بہت ہتھوڑا کسی کو مارا گیا. تو لوگ بھاگنے لگے ڈر کے مارے. تو بزرگ نے کہا کہ بھاگو نہیں، دیکھو اللہ پاک شاید کوئی بات ہمیں دکھلا دیں. تیسری مرتبہ پھر آواز آئی، بہت زور سے جب آواز آئی تیسری مرتبہ میں، تو جس قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی وہ قبر پھٹ گئی اور اس قبر کے اندر سے کالا کتا نکلا اور کالا کتا نکل کر بھاگنے لگا. واقعات موجود ہیں، آپ حضرات بھی سنتے پڑھتے ہوں گے. اللہ پاک کبھی کبھی ایسے واقعات ہماری عبرت کے لیے رونما فرما دیتے ہیں. ان بزرگ نے اس کتے کو مخاطب کر کے روک لیا، رک جاؤ. اور اس بزرگ نے اس کتے سے بات کی اور اس کتے سے پوچھا کہ تو کون ہے اور تو اس کی قبر میں کیسے گیا ہے اور تو نکل کر کیوں بھاگ رہا ہے. تو اللہ نے اس کتے کو گویائی دی اور اس نے کہا کہ دراصل یہ جو مردہ ہے جس کی قبر سے میں نکلا ہوں یہ بہت ہی گنہگار آدمی ہے، ساری زندگی اس نے گناہ کی. اب جب یہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو میری شکل دے دی. میں اس کے گناہ ہوں. اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو ایک کالے کتے کی شکل، میری شکل دے دی اور مجھے یہ شکل دے کر اس کی قبر میں بھیج دیا کہ میں جا کر اس کو تکلیف پہنچاؤں، اس کو عذاب دوں. اب میں اس کی قبر میں آیا اس کو عذاب دینے کے لیے. جیسے میں اس کی طرف عذاب دینے کے لیے اور اس کو کاٹنے کے لیے میں آگے بڑھا تو پتہ نہیں کہاں سے سورہ یاسین شریف اور سورہ ملک یہ دونوں آ گئی. یہ آدمی سورہ یاسین شریف پڑھتا تھا، یہ آدمی سورہ ملک پڑھتا تھا. اللہ نے سورہ یاسین شریف اور سورہ ملک کو مجسم بنا کر
انسانی شکل بنا کر اس کی قبر میں بھیج دیا. اب جیسے ہی میں اس کو عذاب دینے کے لیے آگے بڑھا تو ان کے ہاتھ میں گرز تھا. انہوں نے زور سے مجھے مارا اور مجھے منع کیا تو اس شخص کو عذاب نہیں دے گا. تو وہ جو پہلی آواز تم لوگوں نے سنی تھی وہ آواز تھی. میں پیچھے ہٹ گیا اور ایک طرف دبک کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر میں دوبارہ آگے بڑھا اس کو عذاب دینے کے لیے. تو دوبارہ مجھے سورہ یاسین شریف اور سورہ ملک میں پھر دوبارہ مجھے گرز مارا, ہتھوڑا مارا. میں پھر تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ گیا اور پھر جب تیسری مرتبہ میں آگے بڑھا تو اتنی زور سے مجھے مارا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں قبر پھاڑ کر باہر نکل آیا. اب وہ مردہ بالکل سکون کے اندر آرام سے لیٹا ہوا ہے. تو ایک تو اس میں یہ پتہ چلا کہ برے اعمال کو اللہ پاک مجسم بنائیں گے, کتوں کی شکل میں بنائیں گے, انہی کا وزن ہوگا وہاں پر جو ہماری بات چل رہی ہے. ورنہ اس کے ضمن میں یہ بھی پتہ چلا کہ سورہ یاسین شریف اور سورہ ملک کا ہمیں معمول بنانا چاہیے. یہ ہمارے لیے عذاب قبر سے نجات دینے والی صورتیں. تو تیسرا قول یہ ہوا کہ نیک اعمال کو اچھی شکل میں, برے اعمال کو بری شکل میں مجسم کر کے اللہ پاک ان کو ترازو میں رکھیں گے اور ان کا وزن ہوگا. تو 3 قول علماء کے لکھے تھے جو میں نے عرض کی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کی رد میں وزن اعمال کو ثابت کیا ہے اور آیت کریمہ پیش کی ہے اور آگے فرمایا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. تمام بنو آدم کے اعمال اور وقولہم اور ان کے قول, بات جو منہ سے نکالتے ہیں, سب کے سب یوزن, سب کا وزن کیا جائے گا. یہاں ایک علمی اشکال ہے, طالبات جو پڑھ رہی ہیں وہ سمجھیں گی انشاءاللہ کہ اعمال بنی آدم, اعمال عمل کی جمع ہے اور اعمال کے اوپر عطف ہو رہا ہے قولہم, قول کا عطف ہو رہا ہے. اعمال معطوف علیہ, قول معطوف, لیکن اعمال کو جمع لایا گیا اور قول کو واحد لایا گیا. ایسا کیوں ہے, اس کو جمع اور اس کو واحد؟ تو وجہ صاحب ظاہر ہے کہ اعمال جو ہیں وہ انسان کے کئی اعضاء سے صادر ہوتے ہیں. اعمال ہاتھوں سے بھی ہوتے ہیں, اعمال پاؤں سے بھی ہوتے ہیں, اعمال کانوں سے بھی ہوتے ہیں, اعمال آنکھوں سے بھی ہوتے ہیں, دل دماغ سے بھی ہوتے ہیں. تو چونکہ اعمال جن اعضاء و جوارح سے ثابت ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیں, اس لیے اعمال کا لفظ جمع لے کر آئے. اور قول چونکہ صرف زبان سے ہوتا ہے اور زبان ایک ہے, اس لیے یہاں پر قول کا لفظ واحد لے کر آئے. اور دوسری بات یہ اور سمجھے کہ یہاں پر دیکھیے لفظ یوزن لایا گیا. اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, وزن کیا جائے گا. گنتی نہیں ہوگی کس نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی, گنتی نہیں ہے. کس نے کتنے حج کیے, گنتی نہیں ہوگی. 20 حج کے اوپر ایک اخلاص کے ساتھ کیا ہوا حج بھاری ہو جائے تو وزن ہوگا, گنتی نہیں ہوگی, شمار نہیں کیا جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے احناف کے نزدیک تو خاص طور سے کہ لمبا قیام کرنا کثرت سجود سے بہتر ہے. ایک آدمی کئی رکعتیں نماز پڑھ رہا ہے, کئی سجدے کر رہا ہے, ہر رکعت میں 2 سجدے کر رہا ہے, اور اس نے 10 رکعت پڑھ کر 20 سجدے کر لیے, لیکن دوسرے شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی مگر لمبا قیام, لمبا رکوع. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ زیادہ افضل ہے کیونکہ اس کا وزن بڑھے گا. کثرت مطلوب نہیں ہے, وزن مطلوب ہے. اس لیے قرآن میں بھی تو کہا نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن کا لفظ استعمال کیا, کون اچھے عمل کر کے لے کر آتا ہے, کس کے اعمال میں وزن زیادہ ہوگا, اچھے عمل کرے گا وہ لائے گا. ایکم اکثر عملا نہیں کہا,
کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر وہ عمل کون زیادہ اعمال لے کر آتا ہے. نہیں، زیادہ اعمال نہیں چاہیے، تھوڑا ہو، اچھا ہو. یہ تو ہم لوگ بھی دنیاوی باتیں کرتے ہیں، اس میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی سالن تھوڑا ہو، اچھا ہو. زیادہ سالن سے بہتر ہے. تو یوزر کا لفظ بتا رہا ہے کہ وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی. ہم گنتی نہ پوری کریں کہ بس یہ نماز پڑھ لی ہم نے ظہر کی 12 رکعتیں پڑھ لی. نہیں، اگر وزن نہیں ہے تو بیکار ہے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی کا ایک مٹھی یا ایک مد گندم یا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا تمہارے پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بہتر ہے. تم پورا ایک تو پہاڑ کے برابر وہ بھی سونا تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرو. اس کے مقابلے میں ایک صحابی ایک مد تقریباً آدھا کلو کے قریب ہوتا ہے، ایک مد جو یا ایک مد گندم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، وہ زیادہ وزنی ہے. کیوں؟ ان میں اخلاص زیادہ ہے. تو معلوم ہے کہ وزن کا اعتبار ہے، گنتی کا اعتبار نہیں. بس یاد رکھیں کہ وزن جو ہے نا وہ کس سے پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم اور آپ ذہن میں رکھیں. وزن 2 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. اعمال کے اندر وزن 2 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اخلاص ہو، خالص اللہ کے لیے کرے. اور دوسرا اتباع سنت ہو، اخلاص بھی ہو اور ساتھ ساتھ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. جب یہ دونوں باتیں جمع ہوں گی تو اعمال میں وزن پیدا ہوگا. یہ جو آپ کے ہمارے بڑے بھائی کہتے ہیں، ہم تو ان کو بدعتی حضرات جو ہیں، یہ جو بدعات میں مبتلا ہیں، یہ بہت مخلص ہیں. یہ آپ ذرا ان سے بات کر کے دیکھیں، یہ بڑے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں. اخلاص تو ہے ان کے اندر، لیکن طریقہ صحیح نہیں. حضور کے طریقے سے ہٹ کر کام کرتے ہیں. اخلاص ہے لیکن خالی اخلاص سے کام نہیں بنتا. اخلاص کے ساتھ ساتھ اتباع سنت ہوگی تو وزن پیدا ہوگا، ورنہ نہیں. اب ایک آدمی ہے جو اسٹیشن پر گیا اور اس کو جانا ہے، اس کو لاہور، اور اس کی نیت ہے سفر کرنے کی، اخلاص کے ساتھ گیا ہے اور اس کوئٹہ والی گاڑی میں بیٹھ گیا. جانا لاہور ہے، بیٹھ گیا اخلاص کے ساتھ پکی نیت کر کے کوئٹہ والی گاڑی میں. تو آپ بتائیے وہ کہاں جائے گا؟ لاہور تو کبھی نہیں جائے گا. گاڑی تو کوئٹہ کی ہے، وہ تو گاڑی اس کو کوئٹہ لے کر جائے گی. اس کا اخلاص کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ طریقہ غلط ہے، راستہ اس نے غلط اختیار کیا ہوا ہے. اس کو وہ گاڑی لینی چاہیے تھی جو لاہور جانے والی ہو. تو اخلاص بھی ہو، ساتھ ساتھ اتباع سنت بھی ہو. دیکھیے مشہور واقعہ ہے، آپ سب حضرات کا سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے جہنم کو جو سلگایا جائے گا وہ 3 شخصوں سے سلگایا جائے گا. ایک عالم، ایک سخی اور ایک شہید. اب تینوں کتنے زبردست راستے ہیں. یہ عالم 8 سال 10 سال تک مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، پھر وہ پڑھاتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ عالم بنتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، عید پڑھاتا ہے، بیانات کرتا ہے. طریقہ تو بہت اچھا ہے، راستہ تو بہت اچھا ہے، اس نے اختیار کیا ہوا ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں عالم بن جاؤں، لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اسٹیج پہ بیٹھ کر خوب بیانات کروں تاکہ میری واہ واہ ہو جائے، لوگ مجھے کہیں گے مولانا صاحب بہت اچھا بیان کرو. حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ جب اللہ پاک اسے پوچھیں گے کیا لایا تو بولے گا میں نے ساری زندگی مدرسوں میں رہ کر علم حاصل کیا اور علم کو پھیلایا، بیانات کیے، تقاریر کیے میں نے. اللہ پاک فرمائیں گے کیا تو ہے، لیکن اس لیے کیا تھا نا تاکہ تمہاری واہ واہ ہو جائے، تمہاری شہرت ہو جائے، تم عالم اور علامہ اور مفتی صاحب کہلاؤ. سب کہلایا جا چکا،
بڑے بڑے اشتہارات چھپتے تھے تمہارے لیے بڑے بڑے القابات لکھے جا چکے، تم نے جو چاہا وہ دنیا میں مل گیا، ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ اور اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، شہید کو بلایا جائے گا، کیا لائے ہو ہمارے لیے؟ یا اللہ تو نے جان دی تھی، تیری دیوی جان تیرے راستے میں لٹا دی، شہید ہو گیا میں نے خون آپ کے راستے میں بہا دیا، آپ کے دین کے پرچار کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں کیا تو نے، شہید تو ہوا، مگر کس لیے کیا تو نے؟ اس لیے تاکہ تو شہید کہلائے، ہاں اخبارات میں سرخیوں میں آ جائے فلاں آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور تیری ماں شہیدوں کی ماں کہلائے۔ تو بس یہ چاہتا تھا، وہ سب کچھ ہو گیا، ہمارے پاس کیا لے کر آئے؟ اور اس کو جہنم میں اوندے منہ ڈال دیا جائے۔ ایسی سخی ہے، کیا کیا؟ اللہ تو نے جتنا مال دیا میں تیرے راستے میں لٹایا، صدقے کیے، زکوٰۃ دی، مدرسوں میں لگایا، بڑے بڑے مدرسے میں نے قائم کیے، یتیم خانے میں نے قائم کیے، مسافر خانے قائم کیے، کوئی محلے کا غریب ایسا نہیں تھا جس کو میں نہ دیتا ہوں گا۔ اللہ پاک نے دیا تو ہے، یہ بھی ہم تو مانتے ہیں، تم نے سارے کام کیے، اور کس لیے کیے؟ دیکھو آپ حضرات نے جو اس طرح دینے والے ہوتے ہیں نا، وہ دیتے بعد میں پہلے مووی والے کو بلاتے ہیں، دیکھ میں دوں گا تو میری مووی بنا، پھر صبح اخبار میں آتا ہے فلاں سخی نے، فلاں مالدار آدمی نے 10 بیواؤں کو سلائی مشینیں تقسیم کی، وہ مشینیں دے رہا ہے اور اس کی فوٹو آ رہی ہے، کیا کیا تم نے؟ آ گیا، اخبارات چھپ گئے، تمہارا نام ہو گیا، تم بڑے مشہور ہوئے، ہمارے پاس کیا لے کر آئے؟ ہمارے پاس تو اخلاص چاہیے، وہ تو ہے ہی نہیں، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دیکھیے وزن پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے، اخلاص بھی ہو، ساتھ ساتھ طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تو پھر وزن پیدا ہو۔ تو یہ چیز ہم اور آپ آج کی اس درس سے ہم یہی اگر سبق لے کر اٹھ جائیں کہ ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، اور وزن پیدا ہوگا اخلاص اور ساتھ ساتھ اتباع سنت سے۔ دیکھیے وہ مشہور واقعہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ تین آدمی نکلے اور راستے میں بارش آ گئی، تو ایک غار، انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے، مشہور واقعہ ہے۔ میں تو بس آپ حضرات کے سامنے باتیں تازہ کر رہا ہوں۔ اور جیسے ہی وہ غار میں گھسے، ایک بڑی سی چٹان اوپر سے گری اور اس غار کے منہ پر آ کر رک گئی، اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ تو پھنس گئے اندر، حدیث کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو مرنا یقینی ہے، 2-4 دن کا جو کھانا پینا تھا، اب زیادہ راہ تھا، کھاتے رہے، جب وہ کھانا ختم ہو گیا اب بیٹھ گئے مرنے کے لیے تیار۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ مرنا تو خیر سب کو ہی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے نیک اعمال کا اللہ کو واسطہ دیں اور اس نیک اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ سے دعا کریں۔ تو یہ رائے بہت پسند آئی، تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ اے اللہ پاک، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والدین تھے اور میری بکریاں تھیں، میں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر جاتا، شام کو واپس آتا، اس کا دودھ نکالتا، دودھ نکال کر سب سے پہلے میں والدین کو پلایا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر والدین کا حق بچوں سے پہلے ہے، امت محمدیہ میں بچوں کا حق پہلے ہے، والدین کا بعد میں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، میں اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد پھر بچوں کو پلایا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن مجھے واپس آنے میں دیر ہو گئی، بکریوں کو لے کر میں آگے نکل گیا اور دیر ہو گئی، تو میں جب دیر سے گھر پہنچا تو والدین میرا انتظار کر کر کے سو گئے۔ میں نے دودھ نکالا، دودھ لے کر میں والدین کے چارپائے پر پہنچا تو وہ سو چکے تھے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں اپنے والدین کو جگاؤں اور جگا کر دودھ پلاؤں، اور یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں پہلے دودھ بچوں کو پلاؤں۔ بچے میرے
पाँव पड़ रहे थे, बिलबिला रहे थे, रो रहे थे, अब्बू दूध पिलाइए, अब्बू दूध दीजिए, हम भूखे। मैंने बच्चों को दूध नहीं पिलाया और दूध लेकर मैं अपने वालिदैन के सराहने पर खड़ा रहा, रात भर खड़ा रहा। मैं सुबह के वक्त किसी मौके पर वालिदैन की जब आंख खुली तो आंख खुलते ही चूंकि भूख तो थी, कहने लगे दूध, मैंने फौरन दूध पेश किया, वालिदैन ने दूध पिया, फिर मैंने बच्चों को दूध पिलाया। ए अल्लाह, अगर ये मेरा अमल आपकी नजर में नेक है, अच्छा है, इसकी आपके यहाँ कदर है, तो अल्लाह ये चट्टान जो हमारे गार के मुंह पर आ चुकी है इसको खोल दीजिए। बस ये दुआ करते ही फौरन चट्टान थोड़ी सी हिली और थोड़ा सा रास्ता निकल आया, लेकिन अभी इतना नहीं था कि उसमें से निकल सकते। फिर दूसरा खड़ा हुआ, उसने अपना अमल पेश किया कि ए अल्लाह, आपको मालूम है कि मेरी एक चचाजाद बहन थी, मुझे उससे इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई और मैंने उससे गलत काम करना चाहा और बिल आखिर वो तैयार भी हो गई, लेकिन ऐन मौके पर उस चचा की लड़की ने कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। ए अल्लाह, मैं फौरन उठ गया और मैंने ये गलत काम नहीं किया। ए अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है और तेरे डर और खौफ से मैं इस गलत काम से बचा हूं, तो अल्लाह ये जो चट्टान हमारे खार के मुंह पर आई हुई है इसको हटा दीजिए। फौरन चट्टान हिली है और फिर थोड़ी सी खिसक गई, लेकिन अभी भी इतनी जगह नहीं बनी कि जिससे तीनों बाहर आ सकते। फिर तीसरा खड़ा हुआ और उसने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मैं ज़मीन पर काम करता था, मैं मज़दूरों से काम लिया करता था, उनकी मजदूरी दिया करता था। एक मरतबा एक शख्स आया और उसने मेरे पास मजदूरी की, मैंने कहा कि तुम्हें इतनी मजदूरी मिलेगी। उसके बाद उसने काम किया सारा दिन, लेकिन जब मजदूरी देने का वक्त आया तो वो भाग गया, उसने मजदूरी नहीं ली। लेकिन चूंकि उसकी मजदूरी का हक था, मैंने उसका वो हक और उसकी वो मजदूरी जो गालिबन जो या गंदम या चावल की शक्ल में थी, मैंने वो उसकी मजदूरी को अलग निकाल कर रखा। फिर उसकी उस गंदम या जो भी था उसको मैंने ज़मीन में बोया और ज़मीन में बोकर मैंने उससे खेती की और उससे खेती पैदा हुई, मैंने वो काटी, वो बेची।